السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج توشہ خانہ کیس کا سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے فیصلہ سنا دیا گیا اور جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کے حوالے سے یہ فیصلہ سنایا۔ عمران خان کو 3 سال قید، 5 سال کے لیے نااہل اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 1 لاکھ روپے جرمانہ ادا نہیں کرتے تو پھر 6 ماہ مزید قید کی سزا بھگتنی ہوگی ان کو۔ اور یہ فیصلہ جب سامنے آیا اس کے بعد اب پی ٹی آئی کا جو موقف سامنے آیا ہے ان کے وکلا کی جانب سے، وہ کہتے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ یہ فیصلہ ہوا اور فوری طور پر وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے، اور جیسی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تو چند منٹوں کے بعد ہی عمران خان کو لاہور میں زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا۔ اور ظاہر ہے پولیس کی بھاری نفری اطراف کے علاقوں کو گھیر رکھا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب ان کو اڈیالہ جیل لے کے جائے گا اور کوٹ لکھپت، مچھ جیل، اور اس طرح مختلف حوالے دیے جاتے رہے کہ وہاں ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور تحریک انصاف ظاہر ہے اب چونکہ عمران خان کی گرفتاری کو اعلیٰ عدالت میں انہوں نے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ بالکل درست ہوا ہے، جبکہ کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جناب بہت ہی ہلکے گراؤنڈ پر ان کو سزا ہوئی ہے، جیسی یہ اعلیٰ عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے ان کو ریلیف مل جائے گا۔ اور توشہ خانہ کیس جو ہے قابل سماعت ہونے کا جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کل عدم قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ڈرامائی سچویشن اس میں آتی رہی۔ کل پہلے کہا گیا کہ جناب خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ جناب اب رات گئے خبر آئی کہ فیصلہ صبح 8:30 بجے اس پہ دوبارہ دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے بعد سے بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، خاص طور پر عمران خان کی سیاست کے حوالے سے کہ جناب اب کیا ہوگا، پاکستان کی سیاست میں کیا رنگ اختیار کرے گا، اور قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کو 3 سال قید کی سزا جو ہوئی ہے، اور پھر لاہور سے ظاہر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے زمان پارک لاہور، جن کی جج سیشن عدالت کے جج جو ہمایوں دلاور ہیں، اس سے پہلے بھی 2 بار یہ فیصلہ دے چکے تھے، لیکن پھر چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان سے۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ معروف پاکستان کے قانون دان بیرسٹر علی طاہر موجود ہیں۔ بہت شکریہ علی طاہر صاحب، کیا کہیں گے اس کیس کے حوالے سے، اور خاص طور پر کہ جس طرح گرفتار کیا گیا توشہ خانہ میں، بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اتنا جلدی سپیڈی ٹرائل ہوا ہے، یہ بڑا حیرت انگیز ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہیلو جی بیرسٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو بیرسٹر صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بیرسٹر صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بیرسٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال ہے آپ تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی، اور ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے تحریری فیصلہ جو جاری کیا ہے، اس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں، توشہ خانہ کیس کا یہ تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی خزانے سے لیے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا، سیشن عدالت کا یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس پر بلاول بھٹو زئی صاحب نے ایک مختصر تبصرہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، اور 4 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملزم کی جانب سے کیس قابل سماعت ہونے کی درخواست پر کسی نے بحث نہیں کی۔ 5 مئی اور 8 جولائی کو قابل سماعت ہونے کے دلائل پر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ تحریری حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکایت کنندہ نے تسلی بخش شواہد پیش کیے، اور شکایت کنندہ کے دیے گئے شواہد سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جھوٹا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا، اور یہ تفصیلی فیصلہ ہے جو میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں سامنے رکھ رہا ہوں پڑھ کر۔ اور عدالتی حکم میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ 2018-19 2019-20 میں توشہ خانے سے لیے گئے تحائف کا جھوٹا ریکارڈ جمع کرایا گیا۔ 2020-21 میں فارم بی سے متعلق بھی جھوٹا ریکارڈ جمع کرایا۔ سیشن جج ہمایوں دلاور کی جانب سے لکھے گئے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے قومی خزانے سے لیے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا، توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا ریکارڈ جھوٹا ثابت ہوا، چیئرمین پی ٹی آئی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں ہے۔ بیرسٹر صاحب سنا آپ نے یہ فیصلہ، بلکہ پڑھا ہوگا آپ نے؟ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ متعلقہ چیزیں اور اثاثے فارم بی میں ظاہر نہیں کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مانا ہے کہ 2018-19 میں تحفے بیچ دیے تھے تو ظاہر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ عمران خان کی جانب سے عدالت میں یہ کہا گیا ہے۔
فارم بی کے مطابق بیچے گئے اور منتقل کیے گئے اثاثے کی تفصیل دینا لازم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب بھی تحفے بیچنے اور ٹرانسفر کرنے کی تفصیلات دینا ہیں۔ ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 2018-19 میں الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان حلفی دیا، اور فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فراہم کردہ معلومات بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بدنیتی بغیر کسی شک و شبہ کے ظاہر ہو گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن ایکٹ کے سیکشن 174 کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ فوری وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور منٹوں میں ہی اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ اور انہوں نے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ ویڈیو جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ جناب میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آپ نے جد و جہد جاری رکھنی ہے اور تمام چیزیں، لیکن ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہت کمزور یہ کیس ہے اور جو سزا دی گئی ہے کمزور پہلوؤں پر دی گئی ہے، اور اس کو ہم چیلنج کریں گے اعلیٰ عدالت میں تو ہمیں فوری ریلیف مل جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب ان کو اس فیصلے کو۔ بیرسٹر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیرسٹر صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ علی طاہر صاحب، بیرسٹر علی طاہر صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی فیصلے کے وقت کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ آئی جی اسلام آباد کو وارنٹ گرفتاری کی تکمیل کا حکم دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب جج نے یہ کہہ دیا کہ جناب اب ان کو گرفتار کرنا ہے، وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، حکم دے دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد تو جاری کرنا ہی تھا، اور ان کو اس طرح گرفتار کر لیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال کی قید سزا کا حکم دیا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی لاہور میں تھے، عدالت فیصلہ سننے نہیں آئے، 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ، اور اس کے بعد عمران خان کی ہم نے دیکھا کہ گرفتاری ہو چکی۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو آج یہ فیصلہ آیا ہے، اور خاص طور پر اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، توشہ خانہ کیس کا جو تحریری فیصلہ ہے جس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے تو اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا تھا۔ اچھا، ان کی گرفتاری کے بعد اب پارٹی کون چلائے گا، تو یہ بھی اب خبر سامنے آ گئی کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو پی ٹی آئی کی باغ ڈور ہے وہ اب شاہ محمود قریشی کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اور 14 اگست سے انتخابات کے لیے سیاسی جدوجہد کو شاہ محمود قریشی ہی لیڈ کریں گے، یہ ان کے پارٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، توشہ خانے کے حوالے سے خاص طور پہ جو گھڑی کی بات کی گئی تھی، وہ عمر فاروق نام کے ایک شخص کا رد عمل بھی سامنے آیا، جس کو کہا تھا کہ جی مجھے یہ گھڑی بیچی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ میں درست ثابت ہوا ہوں عمران خان کی گرفتاری پر، یہ ان کا رد عمل سامنے آیا۔ جبکہ اگر ہم بات کریں کہ جناب اب ہوگا کیا، تو چونکہ چیلنج کیا ہے، اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اب کیونکہ زمان پارک میں احتجاج کرنے والے کچھ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا ہے، پاکستان کے چند شہروں میں کچھ لوگ باہر ضرور آئے ہیں اور جہاں انہوں نے احتجاج کیا عمران خان کے حوالے سے، لیکن ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف زمان پارک میں بھی احتجاج کرنے والے 25 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یاسین آزاد صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما، معروف قانوندان، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ یاسین آزاد صاحب، اس گرفتاری پر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ آئینی قانونی تقاضے بالکل پورے کیے گئے ہیں اور درست ہے سزا، کیونکہ بہت سارے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا کمزور کیس تھا اور اب اس کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کریں گے تو اڑا کے رکھ دے گی اس کیس کو اعلیٰ عدلیہ۔ یاسین آزاد صاحب، ہیلو، یاسین آزاد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ پہنچ رہی ہے آواز مجھ تک۔ ہاں، تو میں کوئی 10 منٹ کے عرض پروگرام کر کے رہا بعد۔ تھا کہ جو لوگ کہ یہ کہتے ہیں کہ بہت کمزور کیس تھا، شاید وہ یہ بھول گئے اور وہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کمپلین جا کے ایف آئی اے میں درج کی اور ایف آئی اے نے معاملے کو آگے بڑھایا، تو اس فیصلے میں تو اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی مینٹینیبل نہیں ہے، اور اس معاملے کو آپ اس وقت ہائی کورٹ میں لے کے گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے کا پورا موقع دیا گیا۔ ایون اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی جو کیس واپس ریمانڈ کیا، ریمانڈ کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے جج کو روکا نہیں تھا کہ آپ ججمنٹ پروسیڈنگ نہیں کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ججمنٹ اناؤنس نہیں کریں گے، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان کو سن کے دوبارہ آرڈر کر دیں،
تو انہوں نے باقاعدہ ٹائم فکس کر دیا اور خواجہ حارث کو یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وکیل آرگومنٹ کمپلیٹ کر چکا ہے، مہربانی کر کے 8:30 بجے آ کے آپ اپنے آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں۔ 12:30 بجے تک کورٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آرگومنٹ کر کے جا کے آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ سر اس میں یاسر آزاد صاحب توقف کیجئے گا سر، اس میں میری بھی بات ہوئی بہت سارے لوگوں سے، اور آپ بھی ظاہر میڈیا کو دیکھ ہی رہے تھے سر، یہ فیصلہ جو جج صاحب نے سنایا ہے یہ سر 2 دن پہلے ٹویٹر پر تمام لوگوں کے پاس پہنچ چکا تھا، میرے جیسے چھوٹے صحافی کے پاس بھی فیصلہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ سر یہ دیکھیں، آپ کے سوال کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنریبل سپریم کورٹ میں جب بھی وقتاً فوقتاً فیصلے آتے ہیں تو وقت سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کی سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے۔ کیا سررائی کرنا آپ کا حق ہے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن یہ کیا سررائی کرنا، یہ کیا اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ میں یہ باتیں نہیں ہوئی؟ کیا ہم نے جا کے آنریبل سپریم کورٹ میں یہ بات نہیں کہی کہ یہ جو میسیج دے رہے ہیں، کیا ایک ہی ٹائپ کے ججز آنریبل سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں اور کیسز ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ ہم نے جا کے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں یاسر آزاد صاحب کہ وہ ملٹری سیکٹری تھے، ان کے ذریعے یہ تائید دیے گئے، تو ان کو بلا کر کے بیان تو ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں سر، بات وائف کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ریٹرن بھری تو جو وہاں ایک کالم ہے، اس کالم میں یہ لکھا گیا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی جیولری ہے تو اس کو ڈسکلوز کریں۔ آپ نے اس کالم کو اوپن چھوڑ دیا، آپ نے کوئی ڈیٹیل نہیں دی۔ کیا وہ گھڑی اور لاکر ڈلیوری میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ میں سر آپ جو اس جدوجہد کرتے رہے آج تک سر، ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر آپ لگی لپٹی کے بغیر بات کرتے رہے۔ میں جاننا ہی چاہتا ہوں، آج بڑا ایک اہم سوال اٹھایا، حسین شہید سہروردی سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو ہو، محترمہ بینظیر بھٹو ہو، نواز شریف صاحب ہوں، یوسف رضا گیلانی ہو، اور آج ایک اور سابق وزیر اعظم کو سزا ہوگی۔ سر یہ سیاسی لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں؟ سر یہ بات بتا دیں کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف آپ نے ان کو اقامہ کے گراؤنڈ پہ ڈسکوالیفائی کیا اور ان کا معاملہ آپ نے نیب کورٹ کے اندر بھیج دیا، کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی کیس کو آنریبل سپریم کورٹ کے کسی جج نے مانیٹر کیا سوائے نواز شریف کے کیس کے؟ سر یہی تو میرا سوال ہے کہ میں یہ سابق وزیر اعظم کو کیوں سزائیں ہوتی ہیں صرف؟ تو سابق وزیر اعظم اگر غلطیوں پہ غلطی کریں گے، اور جو قانون اور آئین کو بھوٹوں تلے رونتے ہیں، حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ کس کو؟ قانون اور آئین کو پامال کرتے ہیں، بھوٹوں کے تلے رون دیتے ہیں، حامد میر صاحب نے سوال اٹھایا۔ سر بالکل میں یہ بات کہتا ہوں، میں موبائل آتی ہوں اور شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ نیب کا جو قانون بنا تھا 1990 جناب پرویز مشرف نے بنایا، لاگو آپ نے اس کو 85 سے کیا، تو کیا ہمارے آنے والی پارلیمنٹ نے جناب پرویز مشرف کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ تو ہماری سیولین گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً جب لوگ مارشل لا لے کے آتے ہیں، ایون آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ظفر علی شاہ کے والا کیس چلا تو رات کے وقت ایک ڈنر کے اندر شریف الدین پیرزادہ نے انوار الحق صاحب سے پوچھا کہ کل جو آپ ججمنٹ دے رہے ہیں اس میں ملٹری کورٹ کو آئین میں امینڈمنٹ کی اجازت دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو شریف الدین پیرزادہ صاحب نے کہا کہ کل آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے، اور راتوں رات جا کر ججمنٹ میں 4 لائنیں ہاتھ سے پڑھا کر آپ نے فوجی کورٹوں کو آئین میں تبدیلی کی اجازت دی یا نہیں دی۔ یہ تو تاریخ کو تو پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو میں یہ بالکل کہتا ہوں مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر آئے دن تک جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں، جو انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ میرے نزدیک پورے ہوتے مجھے نظر نہیں آئے۔ آپ کی شکایت اپنی پاس جگہ 100% صحیح ہے، لیکن آپ پولیٹیکل پارٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہی عمران خان اگر جب نواز شریف کے خلاف کیس چلے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا قانون اور آئین کے مطابق جو کچھ ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، اور جب آپ کی باری آئی، بالکل صحیح ہے آپ کی بات سر، بالکل درست ہے آپ کی بات۔ تو آپ جو قوانین بغیر پڑھے 2 دن میں 53-54 قوانین بل پاس کیے جا رہے ہیں، سر یہ بھی آگے جا کے ان کے گلے میں نہیں پڑیں گے جو لوگ اس وقت موجود ہیں؟ سر میں 100% میں کہتا ہوں کہ قانون سازی جس طرح سے سینٹ کے اندر کی گئی،
یا جو ملٹری کوڈ کا ایکٹ کے اندر جو تبدیلی تھی جس کو فی الحال روک دیا گیا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی جلد بازی میں آپ کو قانون سازی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1، میں بالکل کلیئر بات کرتا ہوں، قانون سازی کا طریقہ کار میرے نزدیک یہ ہونی چاہیے کہ جب پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرے تو اس قانون سازی کو آپ پہلے جو آپ امینڈمنٹ کرنے چاہتے ہیں پبلکلی اس کو پبلک کریں، تاکہ عام آدمی کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کو موقع ملے۔ اور پھر جب قانون سازی کرتے ہیں تو اس میں جلد بازی کا جو کنسیپٹ ہے وہ میرے نزدیک غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر اس پہ پارلیمنٹ لیکن کا یہ بل پیش کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بحث ہونی چاہیے اس بل کے اوپر، اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے۔ یہ تو بغیر پڑھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیا بھی نہیں گیا، بغیر پڑھا بھی نہیں ہم نے، سر بحث آپ بھی یہ نہیں بتا ہوئی۔ دیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں جو بل آپ نے پاس کیے ہیں وہ جھٹکوں میں پاس نہیں کیے، آپ سر نے 100 سے تو سر فرق کیا زیادہ رہ جائے گا؟ آرڈیننس سر جاری دیکھیے آج ہم میں اور اگر عمران خان کی گورنمنٹ تنقید کر رہے ہیں تو پھر موجودہ حکومت کا تو رویت وہ نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کبھی نہیں ہونا چاہیے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر حکومت کی بات کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، کیا پاکستان کے سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آپس میں بیٹھ کر پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں؟ کیوں بالکل نہیں کرتے وہ؟ بالکل بالکل۔ میں تو صاف بات کرتا ہوں، میں تو بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں، میں جلد بازی کی قانون سازی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک پارٹی کا پاری آتی ہے تو جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ دنیا بھر کی باتیں کرتی ہے۔ آج اسی جیل میں جس میں میرے خیال میں میاں نواز شریف کو بھیجا تھا، آج عمران خان وہیں پہنچا ہے۔ وہ کس کی غلطی سے گیا؟ عمران خان اپنی غلطیوں سے گیا۔ آپ یہ مجھے بتا دیں، عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ جو طائف میرے ہیں وہ میرے ہیں، میری مرضی میں بیچوں یا نہ بیچوں، ایک بات پھر کہا۔ بالکل آپ کہا۔ کا پورے کیس کے اندر ڈیفنس یہ تھا کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا۔ آپ نے 342 کے جو سٹیٹمنٹ دیا اور آپ نے کہا کہ میرا ان تمام چیزوں کی ذمہ داری میرے بریگیڈیئر پہ عائد ہوتی ہے جو میرے اس وقت ملٹری سیکرٹری تھا۔ آپ نے اس بریگیڈیئر کا نام کیوں نہیں دیا لسٹ آف وٹنسز میں؟ آپ نے یہ ڈیفنس کیا آپ نے اپنے کیس میں پہلے لیا تھا؟ کیا کرمنل کیسز میں اپنے ڈیفنس کو بار بار تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 342 کا سٹیٹمنٹ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ نے ملٹری سیکرٹری کو جب آپ نے انواز کیا تو اس میں لسٹ آف وٹنس میں اس کا نام منشن کیوں نہیں کیا؟ ہمت کرتے ہیں نا، اس کا نام دیتے ہیں نا وہاں پہ، کیوں نہیں دیا؟ تو میرے ہم نے ہر چیز کو تماشا بنا لیا ہے سر، ہم ساری سے ہم نے ہر چیز کو تماشا بنا نہیں لیا اس پہ اب یہ جو فیصلہ ہو گیا 3 سال سزا 5 سال نااہلی 1 لاکھ جرمانہ اور گرفتار ہو چکے ہیں عمران خان صاحب، تو اب اس کو جس طرح ان کے وکلا کہہ رہے ہیں، آپ بھی ظاہر پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، معروف قانون دان ہے، ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس کو جس طرح بیرسٹر اعتزاز صاحب نے کہا کہ اس کو جیسی وہ اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کریں گے تو یہ اڑا کے رکھ دی گئی عدلیہ اس کو، آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کا خیالات، انہوں نے کہا ہم بھیا کے وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بیان دیکھے تو حقیقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کورٹ کی اپیل صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ کس گراؤنڈ پہ آپ جا رہے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں، 3 سال کی سزا ہے، آپ کی اپیل میں جو طریقہ کار ہے وہ ہائی کورٹ کرے گا، ممکن ہے کل ہائی کورٹ آپ کے یہ جو سزا آپ کو ہوئی ہے اس کو سسپینڈ بھی کر سکتا ہے ہو سکتی ہے سر سسپینڈ۔ اور آپ بیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے، بیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن اپیل چلانے کے لیے جو طریقہ کار ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے نا۔ آپ کا کیس راتوں رات چلتے رہے ہیں، عام آدمیوں کے کیس 20 سال تک نہیں چلتے، کیوں؟ یہ طریقہ کار کیوں ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپیل میں جائیں، آج سیشن کورٹ نے آرڈر فائنل کر دیا، رائٹ آف اپیل آپ کا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روکتی، اب یہ کورٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اعتزاز حسین اور احسن اپنا ہمارے لطیف خوسا صاحب اس وقت تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں اس دن اسلام آباد میں ان سے ملا تو وہ کہنے لگے دھرتی ماں کی بات کرنے لگے، میں نے کہا پچھلے 3.5 سالہ دور حکومت میں آپ کو دھرتی ماں یاد نہیں آئی اور اب آپ کو دھرتی ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ اب اعتزاز حسین صاحب کہتے ہیں جی بس ابھی ججمنٹ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہمارے سینئر وکیلوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ خود ہی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار کیا ہمارے ان 2 سینئر وکیلوں نے سپریم کورٹ میں جا کے آنریبل چیف جسٹس کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہ یوں کیس کو فکس کر دیں؟ کیوں جا کے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں؟ آپ نے ہر آرڈر کے خلاف اپیل کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کی، سپریم کورٹ میں بھی کی، کیا ایک پرائیویٹ سٹیزن کو آپ یہ رائٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دیتے آپ رائٹ۔
تو جو طریقہ کار ہے آپ اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ پلیز مہربانی کر کے اس کو اڈاپٹ کریں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اس وقت حالات ہیں اور جو فیصلہ سامنے آیا بالکل درست ہے، عدلی آزاد ہے، آزادانہ فیصلے ہو رہے ہیں، تو ہم سب کو اس کو نہیں تسلیم میں یہ کہتا ہوں اس فیصلے کے خلاف رائٹ آف اپیل ہے، ممکن ہے کل بری ہو جائے، ایکویٹل ہو جائے گا. نہیں آپ کیا سر قانون کورٹ میں نہیں جائیں. سر دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قانونی حوالے سے اس کیس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے آپ کو کہ وہ چیلنج کریں گے تو یہ واقعی عدالت جو ہے اس کو میرے واقع رکھے نزدیک جو گی؟ نقطہ اس میں پوائنٹ انوالو ہے نا، ایک پوائنٹ بڑا عمران خان کے خلاف ہے کہ جب انہوں نے ریٹرن بھری تو ان تمام چیزوں کو ڈسکلوز نہیں کیا. رائٹ؟ اوکے اور ڈسکلوز نہیں کیا، اس طرح آپ نے غلط بیانی کی، اور غلط بیانی کی سزا جو ہے آرٹیکل 63 ایک ہے ڈسکوالیفیکیشن پہ آتی ہے. سر یہ میکسیمم یوسف سزا رضا دے دی گیلانی انہوں نے، کو یہ جاتی نہیں سنیں ہے؟ نا، یوسف رضا گیلانی کو ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا دے کے 5 سال کے لیے فارغ کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے تو اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ میں نے گاڑیاں نہیں بیچی، آپ کہتے ہیں جی ملٹری سیکرٹری نے گاڑیاں بیچ دی ہیں. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے سر؟ سر پہلے تو میکسیمم سر 3 سال تو میکسیمم سزا دے دی ان کو، جی 3 سال میکسیمم سزا ہے. سر 3 سال سزا دی ہے نا، ممکن ہے کل آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بری کر دے باعزت طور پہ. آپ اپنی عدالتوں پہ پھر ٹرسٹ کر رہے ہیں نا سر. جب ہم جا کے سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس وقت پی ٹی آئی کے وکیل کے ہماری مخالفت کر رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے فل کورٹ بنائیں اور بہت سارے معاملات کو طے کریں، کسی پی ٹی آئی والے نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، وکیلوں نے. آج جب ان پہ بات بنی تھا رونا شروع کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہمارے لوگوں کا ہے اس کو ختم کریں. یہ تو عدلیہ پر سر آج اگر جو مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، جو بغلے بجا رہے ہیں، کل اگر ان کو ہائی کورٹ سے مل جاتا ہے ریلیف تو اس کے بعد پھر یہ بات تو نہیں ہوگی کہ دیکھیے جی ان کے ججز کہیں نہ کہیں فیور لے رہے ہیں. سر ماضی میں بھی فیصلوں پہ ہمارے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور بعد میں روئے. رائٹ؟ میں کسی آدمی کو سزا ہو جائے اس پہ مٹھائیاں تقسیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں. سمپل سی بات ہے. کورٹ کا ججمنٹ ہے، اپیلیبل آرڈر ہے، اس کو اپیل کر کے آپ لے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ اگر آپ کے خلاف کر دیتا ہے تو پھر آپ کے پاس سپریم کورٹ میں ریمیڈی ہے، سپریم کورٹ چلے جائیں. اور اگر آپ کو ہائی کورٹ بری کر دیتا ہے تو اسٹیٹ کے پاس ہے کہ وہ اس کے خلاف اپیل میں چلا جائے. جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جو طریقہ کار کرمنل کیس کا ڈیسائیڈ کرنے کا ہے، میرے نزدیک آپ یہ بتا دیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پہ آپ سپریم کورٹ بھی گئے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی 10 دفعہ گئے، کیوں گئے بھائی؟ آپ کیس کو چلا لیتے، ججمنٹ جانے دیتے، شاید آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی جو آج آپ نے 342 کا سٹیٹمنٹ جب آپ اوتھ پہ دیتے ہیں تو اس میں جو سٹینڈ چینج کیا اور یہ کہا کہ میرے یہ تحفے جو ہیں یہ ملٹری سیکرٹری نے بیچے ہیں، آپ نے اپنے کیس کا بیڑا غرق کر دیا. یہ کہہ کے آپ نے اپنے سٹینڈ کو چینج کیا. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے سر آپ کا، بالکل درست ہے. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. معروف خاندان پاکستان کے ہمارے موجود تھے. بڑا ویلڈ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہے جو ظاہر ہے اعلیٰ عدلیہ میں جب چیلنج کریں گے، اور یہ ظاہر ہے چیلنج کرنے جا رہے ہیں ان کے وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، تو یہ پوائنٹ تو ظاہر وہاں ضرور زہر بحث آئے گا. ہو سکتا ہے اس پوائنٹ کی وجہ سے خان صاحب کو ریلیف نہ ہی مل سکے، لیکن ظاہر عدالت بہتر جانتی ہے کیا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. لیکن زیادہ تر وکلاء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خود یاسین آزاد صاحب نے بھی کہا ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ اپیل کا حق سے تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو. تو ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ آج توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سیشن کورٹ اسلام آباد کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. جج ہمایوں دلاور صاحب نے یہ فیصلہ دیا جس میں 3 سال قید اور 5 سال کی نااہل کیا گیا. ان کو 1 لاکھ جرمانہ، وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے. اگر انہوں نے جرمانہ ادا نہیں کیا تو 6 ماہ مزید قید ہوگی. جیسے ہی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو لاہور میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو زمان پار سے گرفتار کر لیا گیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.